ہماری سلسلہ وار گفتگو انسانی ترقی کے سفر کے حوالے سے اس مقام پر پہنچی تھی کہ انسان نے الیکٹریکل انجینئرنگ اور طبی میدان میں اس حد تک مہارتیں حاصل کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی الہامی مدد بھی حاصل ہوئی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اور اس عقل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے شرف و فضیلت کے بے بہا راز رکھے ہیں۔ اب یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے اس چراغ سے کتنا کام لیتا ہے۔ لیکن جب بھی انسان غور و فکر کی وادیوں میں گیا، اس غور و فکر کی وادی میں جس کی دعوت اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا دی، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے غور و فکر کے نتیجے میں اس کے ذہن میں، اس کے فہم و فراست میں اشیاء کی حقیقت سے متعلق جو علوم ہیں، ادراکات ہیں اور فہم ہے، وہ اللہ پاک انڈیوس کرتا رہا، اور یوں انسان وقت کے ساتھ ترقی کرتا چلا گیا اور نئی نئی تحقیقات دنیا کے سامنے آتی چلی گئی۔ عزیزان محترم، جب اللہ پاک نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، یہ جب اللہ نے فرما دیا تو ہمارے سامنے اللہ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو اپنے کنٹرول اور قابو میں کرنے کا راز تو پہلے ہی بتا دیا۔ امام راغب اصفہانی اپنی المفردات میں مسخر کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو لگام دے کر اسے اپنے قابو میں کر کے اپنی مرضی سے چلانے کو مسخر کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مسلمان کو بتا رہا ہے کہ بھائی زمین و آسمان کی جتنی تخلیقات ہیں، یہ تخلیقات اور ان کے اندر چھپے ہوئے راز ہم نے انسانوں کے لیے باعث تسخیر بنا دیے ہیں۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، کہ اے بندے زمین اور آسمان سب کچھ تیری مرضی سے چل سکتا ہے، تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس پر میں نے اپنی نعمت تم پر ظاہراً اور باطناً تمام کر دی ہے۔ یعنی اللہ نے اتمام حجت کے طور پہ فرما دیا کہ یہ میری نعمتوں کی انتہا ہے کہ بندے میں نے جو کچھ کائنات میں رکھا تجھے ایسی عقل دی جو میری کائنات کی ہر راز کو سمجھ سکتی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے نا، جب اللہ نے انسان کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں، بھئی میں نے خلیفہ بنایا، تو خلیفہ ایسا تو نہیں ہوتا نا جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ یہ الگ بات کہ ہم ان خلیفوں میں شامل ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں پتا، مگر اللہ تو فرما رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بنایا۔ آپ دیکھیے ایک آدمی ایک فیکٹری چلا رہا ہو اور اس کو کہیں جانا پڑ جائے تو وہ اپنی فیکٹری کا پیچھے جو مینیجر یا جو اس کا ایڈمنسٹریٹر کسی کو بنائے گا تو وہ کسی چپڑاسی کو تو نہیں بنائے گا جس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو، وہ یقیناً اس کو بنائے گا جو ان سارے معاملات کو چلانا بعید ہی اس کی طرح سمجھتا ہوگا، اس کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ تو اللہ نے اگر ہمیں خلیفہ کہا ہے تو کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ نے ہمارے اندر اس خلافت کی اہلیت بھی رکھی ہے، صلاحیت بھی رکھی ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں یہ ہماری بے خبری ہے، اس حقیقت کبریٰ سے ہم غافل ہیں
جس کے راز اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو جدید تعلیم تو دے رہے ہیں، سائنسز بڑھا رہے ہیں، لیکن ہمارے مقاصد کائنات ارضی و سماوی کو تسخیر کرنا نہیں ہے۔ بس کوئی ڈگری مل جائے اور بس ہمیں ایک نوکری مل جائے۔ آج ہمارا مقصد صرف روزگار زندگی حاصل کرنے تک رہ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں غیروں کے دروازے پہ دریافزہ گر ہو کے پڑا ہوا ہے۔ اس نے بنایا ہی کچھ نہیں ہے، ایک سوئی سے لے کر راکٹ تک، بڑے بڑے انجنز تک کس نے بنائے ہیں؟ اور حیرت اس وقت ہوتی ہے جب کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کوئی مولانا گالیاں نکال رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے یہود و نصارہ کو اور غیروں کو، اور حالانکہ وہ جو ساؤنڈ استعمال کر رہا ہے وہ بھی ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں۔ جس وہ پنکھے کی ہوا میں بیٹھا ہوا ہے، جس اے سی کی ہوا میں بیٹھا ہوا ہے، جس لائٹ کی روشنی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ان کے اپنے مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں۔ جو گھڑی ایون اس نے باندھی ہوتی ہے وہ بھی مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہم اس حد تک دوستان محترم محروم ہو گئے ہیں کہ ہمارے مصلی اور ہماری مسجد کی جائے نمازیں بھی ہمیں کہیں اور سے بنا کے دی جاتی ہیں، اور انہیں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں بڑی بڑی بادشاہتیں ملیں۔ مغلیہ سلطنت کتنی بڑی تھی، مگر مغلوں نے کیا بنایا جی؟ انہوں نے صرف اپنی داشتاؤں کے لیے محل بنائے، تحقیقات کا باب بند۔ پھر بڑے غلغلے ہیں، 700 سال تک ہمارے عثمانی ترکوں نے حکومت کی، لیکن کمال عطا ترک نے ہمیں کس آگ میں جھونکا، ہمارا انجام کیا کیا؟ ہمیں مغرب زدہ کیا کس نے؟ ہمارے اندر غیروں کے جراثیم انڈیوس کیے کس نے؟ اپنوں نے کیے۔ حالانکہ وہ دنیا کے بڑے بےتاج بادشاہ تھے، وہ تو عیاشیاں کرتے رہے، اور جب یہ علم و فضل کی خیرات اہل مغرب کو ملی تو پھر انہوں نے تو اس کو ٹیکنالوجی بنا کر اس پہ حکمرانی اپنی ٹیکنالوجی اور مہارت کی بنیاد پہ حاصل کی۔ اب ہم بڑے آرام سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو غرق کر دے، ہمارے علاوہ سب کو غرق کر دے۔ بھئی تو نے کیا کیا ہے؟ اس لیے یہ دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی غرق نہیں ہوتا۔ مسلمان نے کچھ بنایا ہوتا نا، کچھ کیا ہوتا تو پھر یہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ مسلمانوں تم دفاعی ساز و سامان میں اس مقام پر ہونے چاہیے کہ تمہارے استبل میں گھوڑے پڑے ہوئے ہوں تو ان کی دبدبے سے دشمن ہیبت زدہ ہو جائے، یعنی دفاعی میدان میں تمہاری ٹیکنالوجی دشمن سے ہائر لیول پر ہونی چاہیے، اور ہم انہی سے F-16 خرید رہے ہیں۔ ایک اس کانسیپٹ کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں کہ ہم نے مذہب، سائنس، معاشرت، ان کی تقسیم الگ الگ کر کے، اور پھر ہم صرف مذہبی طور پہ چند عبادات کو لے کر، اور ساری زندگی دعائیں ہماری ان کے لیے بد دعائیں کہ جن کی تحقیقات سے ہم سارے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ میں اب جس مرحلے پر گفتگو کے آپ کو لے آیا ہوں، یہاں سے آگے جو تحقیقات کا باب ہے وہ سارے کا سارا غیروں کی جھولی میں پڑا ہوا ہے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کی معراج کو پانے کے بعد انسان اور آگے بڑھا، اور اس انسان نے 1947 میں ادھر تو پاکستان بنا، ادھر سائنسدانوں نے، اہل غور و فکر نے 1947 میں دنیا کے سامنے ٹرانزسٹر بنا دیا۔ شوکلے نے
اور ایسا ٹرانزسٹر بنایا کہ جس کے بعد پھر تحقیقات کا باب الیکٹریکل انجینئرنگ سے الیکٹرانکس پہ کنورٹ ہو گیا. ٹرانزسٹر بنے، رجسٹر بنے، کیپیسٹر بنے، ڈائیوڈ بنے، اور پھر انسان نے دو میٹالوئڈز کو، نیم دھاتیں جنہیں کہتے ہیں، نہ دھاتوں میں شمار ہوتی تھیں نہ غیر دھاتوں میں ہوتی تھیں، نیم دھاتیں، میٹالوئڈ، سلیکان اور جرمینیم. پھر انسان نے ان دو نیم دھاتوں کو ملا کر ان سے ایک ایسی چیز بنائی جسے دنیا نے پی این جنکشن کا، ڈائیوڈ کا. اور اس جنکشن کے اندر ایسے کمالات انسان نے حاصل کیے کہ جہاں سے الیکٹرانکس نے جنم لیا، الیکٹرانکس انجینئرنگ نے، سلیکان اور جرمنی. مگر آج جتنی جدید الیکٹرانک ڈیوائسز آپ اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے میں سے ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہوں گے، موبائل فون، یہ سیل فون، ہر سیلولر فون کے اندر بھی آپ کو یہ ٹیکنالوجی جنکشن والی لازمی نظر آئے گی. اور پھر انسان نے اس میں اتنی مہارت حاصل کی کہ انسان نے اس کو ان ریزسٹرز، کیپیسٹرز، ٹرانزسٹرز، ڈائیوڈز کو ان کے سائز منیمائز کیے اور منیمم کرتے کرتے بڑے مائکرو لیول پر ان کو لے گیا. اور مائکرو لیول پر لے جا کر انسان نے 1960 کے لگ بھگ باقاعدہ انٹیگریٹڈ سرکٹس بنا ڈالے. اور انٹیگریٹڈ سرکٹ کا کمال یہ تھا کہ 1 ملی میٹر یا 1 سینٹی میٹر جگہ پر انسان نے ہزاروں لاکھوں ٹرانزسٹر، رجسٹر اور ڈائیوڈ اکٹھے ایک جگہ پر منتقل کر کے ایک ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے لائی جس کو آئی سی چپ ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اور اب تو چپ کا جو سائز ہے وہ اتنا منیمائز ہو گیا ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر ہمیں اس آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا. اور ہمارا مولوی آج بھی اس پہ جھگڑ رہا ہے، دربار پہ جانا چاہیے یا نہیں، ختم کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں. جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا نہیں. ہماری سوئی ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو یہ الیکٹرانکس نے اپنی معراج کو، عروج کو حاصل کیا. اور آج یہ آئی سی ٹیکنالوجی، اب یہ ماحول کیونکہ اللہ کے گھر کا ہے، میں اس میں زیادہ اس طرف نہیں جاتا، ورنہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں کہ انسانی عقل کا چراغ جلا تو انسان نے کتنی بڑی مہارتیں حاصل کیں. اگر ایک چپ کے اوپر سرکٹس کی سرکٹری باقاعدہ طور پہ اگر آپ کو سمجھا دی جائے، آپ پھر حیرت میں پڑ جائیں. اور اس وجہ سے انسان نے دیکھے کمیونیکیشن سسٹم میں کتنی اسکل حاصل کی کہ پہلے دیکھیے آپ لوگوں کو خط لکھتے تھے کوئی خبر پوچھنے کے لیے. یہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے خط لکھے اپنے ہاتھوں سے. خط ٹیکنالوجی، خطوں کی انجینئرنگ تھی جی، لیٹر ٹیکنالوجی. اور آپ نے دیکھا کہ لیٹر ٹیکنالوجی کتنی جلدی کنورٹ ہوئی. یہ الیکٹرانکس انسٹرومنٹ آنے کی دیر تھی، موبائل فون، سیلولر فون آپ کے پاس آئے اور اس کے بعد آپ دیکھیے اب خطوں کا کوئی وجود ہے. یعنی اس الیکٹرانکس سے پھر انسان آگے بڑھا اور کمپیوٹر انجینئرنگ کی طرف گیا. اور شروع میں 1960 سے پہلے تک باقاعدہ کوئی اچھا کمپیوٹر بھی دنیا میں نہیں تھا. یہ 1960 کے بعد انسان نے کمپیوٹر چھوٹے سائز کے بنانے شروع کیے. ان کے اندر انسان نے مائکرو پروسیسر لگائے جن کے اندر وہ چپ ٹیکنالوجی یوز کی. وہی کیپیسٹر، وہی ٹرانزسٹر تھے سارے، ایک بورڈ کے اوپر ان کو انسان نے مینیج کیا اور ہزاروں لاکھوں سرکٹس کو پرو دیا اس ایک بورڈ کے اوپر. انسان کی نفاست تھی، کمال تھا اس کے ہاتھ کا، اس کی نظر کا، اس کے فہم کا، اس کے تدبر کا.
اور پھر وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ پینٹیم ٹیکنالوجی میں کنورٹ ہوئی، اور پھر آپ دیکھیے یہ 1980 کی دہائی میں پینٹیم ٹیکنالوجی سامنے آئی، اور پھر دیکھتے دیکھتے آپ تو نئی نسل کو شاید پینٹیم ٹیکنالوجی کا نام بھی نہیں پتا ہوگا۔ انسان اس لیول پر چلا گیا کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی پر مبنی مشینری بنی۔ وہ مشینری جب کھانے پینے کی اجزاء میں آئی تو وہ کھانا پینا جو انسان کو صرف پتا تھا روٹی چاول کھانے ہوتے ہیں، اب کسی بچے کو کہو تو وہ آپ کو اتنی بڑی لسٹ فوڈ آئٹم کی گنوا دے گا۔ آپ کسی برگر پیزا ہاؤس پہ چلے جائیں، آپ کسی بڑے ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، وہ لسٹ پڑھتے پڑھتے بندہ تھک جاتا ہے، اتنی ریسیپیز آ گئی ہیں۔ آپ کسی سوشل میڈیا چینل پہ کوئی ریسیپیز کا چینل آپ کھول لیں، آپ کی عقل حیران ہو جائے۔ اور پھر مشینوں نے خوراکیں بنانا شروع کی، اور اتنی اعلیٰ درجے کی خوراکیں کہ جو انسان نے نہ ذائقے پہلے چکھے تھے، نہ ٹیسٹ وہ انسان کو کبھی آئے تھے۔ ہماری طبیعت اور مزاج کے مطابق چیزیں بننا شروع ہو گئیں۔ پہلے تو مجبوری ہوتی تھی، میرے اور راجہ صاحب کے بچپن کے زمانے میں، کہ اماں کہتی تھی کھانا ہی کھانا ہے یہ بھائی، الٹرنیٹیو ہی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جی یہ نہیں کھانا تو برگر لے آؤ، پیزا لے آؤ، بریانی کھا لو۔ یعنی دیکھیے کمپیوٹر انجینئرنگ کا یوز جب فوڈ کے اندر ہوا تو اب فوڈ کی خوراک کی ہزاروں انواع ایک سامنے آ گئیں۔ اور پھر یہی کمپیوٹر کی مشین جب آپ کی فیبریکیشن میں آئی، پہلے تو فیبریکیٹڈ سرکٹ بنے نا جی، کمپیوٹر بنا اس سے، پھر آپ کا یہ فیبرک، یہ لباس جو ہے، جی ہمارے بچپن کے دور میں لباس بس چاندی کلر ہوتے تھے، وہ بھی ہمارے جولاہٹ ٹیکنالوجی تھی، وہ بیچارے بڑی محنت سے لگے رہتے ایک ایک دھاگا پکڑ کے، جناب چرخہ کاتتی تھی ہماری بڑی دادیاں نانیاں۔ اب چرخہ ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، جولاہٹ ٹیکنالوجی بھی ختم ہو گئی، اور اب آپ دیکھیے کمپیوٹرائز ایمبرائڈری مشینز ہیں، کمپیوٹرائز ڈیزائنر مشینیں ہیں، ڈیزائنر اس میں بیٹھتا ہے اور ہر روز سینکڑوں نئے ڈیزائن دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب تو دکان پہ جا کے ورائٹی سلیکٹ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو انسان کو اتنی آسائشیں کس نے دی؟ یہ کمپیوٹر انجینئرنگ نے دی۔ پھر یہی انجینئرنگ جب سیلولر فون کے اندر آئی تو سیلولر فون کی ورائٹی دیکھیں، وہ 3310 کا زمانہ یاد کریں، اور آج اینڈرائڈ ٹیکنالوجی، اور ہر 2-4 مہینے بعد ایک نئی ٹیکنالوجی اس میں بھی ہائر لیول کی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ کون بنا کے دے رہا ہے جی؟ کسی مسلمان نے بھی کوئی بنایا ہے؟ بدعا کرو بس صرف، جناب کافر برباد ہو جائیں، یہودی مٹ جائیں دنیا سے، یہ تو سیکھا ہے ہم نے۔ یار مٹانے کے لیے اللہ نے ایک پروسیجر بھی بتایا ہے نا، ان سے بہتر اپنی عقل کو استعمال کر کے ٹیکنالوجی اور مہارتیں دنیا کے سامنے لاؤ، پھر ان کی بربادی کی دعا کرو، اچھے لگو گے۔ فون جیب میں انہی کا ڈالا ہوا، پوری دنیا میں باتیں انہی سے ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں سکلز آپ استعمال کر رہے ہیں، اور دعا بھی انہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی قدرت ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی کہ بندے کمال ہو گیا یار تجھ پر۔ اسی نان مسلم کا بنایا ہوا ساؤنڈ سامنے رکھ کے اسی کی بربادی کی دعا ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ سخر لکم ما فی السماء والارض اصبح علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ تو احباب گرامی، الیکٹرانکس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں انسان اپنی معراج پہ جا پہنچا ہے، اور ابھی یہ سفر آگے جاری ہے، رکا نہیں ہے۔ مگر میں اپنا وقت بچاتے ہوئے، اب یہ میں نے صرف آپ کو ضمناً چند اشاراتاً باتیں کی، قرآن و حدیث میں اس کے بہت سے اشارات موجود ہیں، لیکن میں اب کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، میں مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ انسان ان مہارتوں سے گزرتا ہوا لوگوں، بالآخر اس کمپیوٹر نے ایک نیا دروازہ کھولا انسانی تحقیق کا،
اور اس نئے دروازے کو دنیا نے جینیٹک انجینئرنگ کا، جینیٹک انجینئرنگ، حیاتیاتی انجینئرنگ جی۔ اس جینیٹک انجینئرنگ کا کمال دیکھیے کہ جینیٹک انجینئرنگ ہے کیا۔ جینیٹک انجینئرنگ کا بنیادی تعلق تو جین سے ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس ٹیکنالوجی نے انسان پہ یہ بات واضح کی کہ ہر چیز جو لیونگ آرگینزم ہے، زندہ جاندار چیز ہے، وہ کسی بیج سے بنا ہے۔ کس سے؟ اس سے پہلے تو ہمارا یہ فلسفہ تھا نا کہ کچھ چیزیں کائنات میں جو پھل ہیں، سبزیاں، درخت ہیں، وہ تو بیجوں سے بنتے ہیں، لیکن حیوانات، انسان یہ بیجوں سے نہیں بنتے، ان کا بیج نہیں ہوتا۔ جینیٹک انجینئرنگ نے یہ دنیا کو بتایا کہ نہیں، ہر زندہ چیز کا بیج ہوتا ہے۔ اب ہر زندہ چیز کے بیج کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی مرضی سے اس میں تغیر اور تبدل لا کے بہتر سے بہتر نسل تیار کرنا، اس کو جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکا یا نہیں، کہ ہر چیز کی بنیاد بیج ہے، سیڈ، بیج۔ اس بیج کی حیت کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس بیج میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں لانا، تغیرات لانا، اور اپنی مرضی کی انواع و اقسام اس سے تیار کرنا، اس کو جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں۔ اب اس کی ابتدا انسان نے کی، پہلے تو شروع میں جو بیج اویلیبل تھے انہی پہ بات چیت شروع کی انسان نے۔ تو انسان نے فصل کے بیج، ان کو جینیٹیکلی میوٹیشن کے پروسیس سے گزارا، تو وہ فصلیں جو پہلے انسان کے، کبھی کہتا تھا یہ ذائقہ صحیح نہیں ہے گندم کا، کبھی کہتا تھا اس دفعہ رنگ فصل کا صحیح نہیں ہے، کبھی کہتا تھا کہ بس زمین پہ محنت تو بڑی کی ہے مگر حاصل اصول کچھ نہیں ہوتا۔ اسی جینیٹک انجینئرنگ نے لوگوں ان فصلوں کے بیجوں میں ان کو سمجھا اور سمجھ کے ان میں ایسے تغیر لائے کہ وہی بیج تغیر سے جب نکلے تو اعلیٰ نسل کی فصلیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، زیادہ ذائقے دار فصلیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر فصلوں کے رنگ اور شکلیں بھی پہلے سے بہتر ہو گئیں۔ حالات اور سرکمسٹینسز سے مقابلہ کرنے والا بیج بن گیا۔ پہلے وہ بیج ہوتے تھے جو زمین میں ڈال دیے جائیں، چند دن بارش نہ ہو بیج مر جاتا تھا۔ اب مہینوں بیج پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بیج کی قوت برداشت بڑھا دی گئی، حالات اور انوائرمنٹ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان کر دیا گیا، اور یوں انسان جس زمین سے اتنے ہی دانے بیج کے ڈال کر ایک من گندم حاصل کرتا تھا، عزیزان محترم آج اب اس سے 15-20 من حاصل کر رہا ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں انسان کی تعداد بڑھ گئی، آبادی بڑھ گئی، تو اللہ نے جو عقل دی انسان نے، اگر آبادی 20 گنا بڑھی ہے تو پیداواری صلاحیت بھی انسان نے اپنی 20 گنا بڑھا لی۔ اعتدال قائم ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیے، اس ٹیکنالوجی کی کمال کی ایک مثال دے دوں۔ میرے زیادہ جو بزرگ احباب بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں جو کھیرا ہوتا تھا، کھیرا، کوکمبر، وہ ہم کھیرا پودے سے توڑ کے ڈائریکٹ کھا نہیں سکتے تھے، کڑوا ہوتا تھا۔ اس کو پہلے اوپر سے جناب ہیڈ کی طرف سے کاٹنا پڑتا تھا، نمک لگا کے اس کو اچھا رگڑنا پڑتا تھا، رگڑ رگڑ کے جناب پھر کھیرا کھانے کے قابل ہوتا تھا۔ پھر بھی سارے کھیرے کا ذائقہ بہتر نہیں ہوتا تھا، کسی سائڈ سے پھر بھی کڑوا نکل آتا تھا۔ اور بعض تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے بھلے رگڑے رہو، اسی میٹھا ہونا ہی نہیں ہے۔ جیسے کچھ بندے بھی بڑے کڑوے ہوتے ہیں نا، ساری زندگی محنت کرتے رہو، ان کا کڑوا پان نہیں جاتا۔ تو وہ کھیرے بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن جینیٹک انجینئرنگ میں بڑا کمال ہے جی۔ انشاءاللہ جینیٹک انجینئرنگ سے وہ وقت قریب ہے، بندے بھی بدل دیا کریں گے، کڑوے نہیں رہیں گے۔ دیکھیں میں نے مثال دی آپ کو، کھیرے کڑوے تھے، اور جینیٹک انجینئرنگ نے بیج پر ایسی سیڈلنگ کی، ایسا پروسیس کیا، اب آپ مارکیٹ سے کھیرا اٹھائیں، آپ کو چھلکا بھی اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ بس سیدھا منہ میں ڈالیں، کھانا شروع کر دیں، میٹھا ہوگا، ہر کھیرا ہی میٹھا ہوگا۔
اب آپ کو کڑوا کھیرا نہیں ملے گا. ہاں کسی زمیندار نے پرانا بیج رکھا ہوا ہو اور دیسی کھیرا آپ کو مل جائے تو ممکن ہے وہ کڑوا ہو, لیکن یہ جینیٹک انجینئرنگ کا کمال. پھر دیکھیے انسان کی عقل اور آگے بڑھی, انسان نے پھلوں کے اوپر ورک شروع کیا. اب پھلوں کے حوالے سے انسان ایک زمانے تک بڑی مشکلات کا شکار رہا. پھل بہت صرف موسمی ہوتے تھے, چند دنوں تک محدود ہوتے تھے, وہ بھی کو موسم کا تغیر و تبدل ہوا, پھل ختم ہو گئے اور پھر پورا سال پھل کھانے کو نہیں ملتے تھے. پھر پھل صرف مخصوص ایریاز میں, مخصوص زمینوں پہ اگتے تھے پھلوں والے بوٹے. ہر زمین پہ آپ پھل دار پودے نہیں اگا سکتے تھے. کہتے جی ہماری آب و ہوا نہیں مانتی جی اس کو. لیکن جینیٹک انجینئرنگ کا کمال دیکھیے, پھلوں کے بیجوں پر ایسا انسان نے تنوع لایا, ان کے اندر ایسی تبدیلیاں اور تغیر لایا کہ آج پھل دار درخت آپ کو ان زمینوں میں بھی نظر آتے ہیں جن پہ 50 سال پہلے نہیں ہوتے تھے. ہر طرح کی زمین میں اور ہر طرح کے سرکمسٹانسز اور ہیومیڈیٹی اور انوائرمنٹ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ان پودوں میں موجود ہے. اب بعض آپ کو ہر علاقے میں ملیں گے. پھر آپ دیکھیے کمال اس ٹیکنالوجی کا, اس جینیٹک انجینئرنگ کا. سویڈن کے اندر بڑے اس جینیٹک انجینئرنگ پھلوں کے اس پہ بڑے تجربات ہوئے ہیں, اور سویڈش جو ان کا قومی ٹیلی ویژن چینل ہے اس نے کچھ عرصہ پہلے سویڈن کے جو بوٹنسٹ ہیں, یعنی پودوں کی اس ٹیکنالوجی کے ماہرین ہیں, ان کو دکھایا کہ انہوں نے سویڈن کی سرزمین پر ایسے پھلدار پودے اگا لیے کہ ہے زمین سے نکلنے والا ایک ہی پھلدار پودا. مثلا وہ سٹرس فروٹ تھا, سٹرس فروٹ, لیمو کا پودا. اب زمین سے ایک ہی پودا نکلا, اوپر اس کی مختلف ٹہنیاں ہیں. ایک ٹہنی پر لیمو لگے ہوئے ہیں, دوسری ٹہنی پہ کنو لگے ہوئے ہیں, تیسری ٹہنی پہ چکوترا لگا ہوا ہے, چوتھی ٹہنی پہ موسمی لگی ہوئی ہے, پانچویں ٹہنی پہ ریڈ بلڈ لگا ہوا ہے. ہر ٹہنی پہ الگ سٹرس فروٹ لگا دیا کہ انسانی ضرورت بجائے اس کے کہ 10 درختوں سے پوری کی جائے, ایک ہی درخت سے پوری کر لی جائے. اللہ اکبر, اللہ کی دی ہوئی عقل دیکھیے, ایک ہی درخت پہ سارے پھل اکٹھے نظر آ رہے ہیں. یہ اس وقت دنیا نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جینیٹکلی. پھر آپ دیکھیے جب انسان نے فصلوں, پھلوں, ان کے اوپر جینیٹک ٹیکنالوجی کے کامیاب تجربے کر لیے اور اس سے اپنی ریکوائرمنٹس حاصل کر لی, تو پھر انسانی عقل کی غور و فکر اب آگے بڑھی اور جانوروں تک جا پہنچا, اینیملز تک. اب انسان نے چاہا کہ میں ایک جانور رکھتا ہوں, بھینس رکھتا ہوں, گائے رکھتا ہوں, اور اس پہ بڑی محنت ہوتی ہے, بڑی مہنگی بھی ہوتی ہے, اور دودھ وہ 3 کلو دیتی ہے, 4 کلو دیتی ہے, انسانی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی. تو انسان نے دوستان محترم جانور کا بیج حاصل کیا اور اس بیج کے اندر وہ میوٹیشن کی. جب میوٹیٹ کر کے اس بیج کو انوکیولیٹ کیا گیا باڈی آف اینیمل میں, تو اب دنیا میں ایسی گائے کا وجود پریکٹیکلی موجود ہے جو ایک دن میں 125 لیٹر دودھ دیتی ہے. اتنی بڑی ٹینکی, جتنی پانی کی ٹینکیاں آپ نے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں. ٹینکی تو اللہ نے لگائی ہوئی ہے, انسان نے صرف اس میوٹیشن جینیٹک انجینئرنگ کو سمجھا ہے, قدرت کے راز کو سمجھا ہے, اس راز کو سمجھ کے اس پہ ورک کیا ہے. اللہ نے اس کی عقل کا چراغ جلا دیا ہے. 125 لیٹر دودھ ایک دن میں انسان نے حاصل کرنا شروع کر دیا. اور پھر آپ کے ویٹنری ڈاکٹر اب آپ کے ملک میں بھی اس لیول پر موجود ہیں. آپ ویٹنری ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ سے پوچھتا ہے یہ بتائیں جناب آپ کو جو جانور کا بچہ چاہیے وہ کس رنگ کا چاہیے, کس رنگ کا ہو, بھورے رنگ کا ہو, سفید رنگ کا ہو, کالے رنگ کا ہو, بھینس کا کون سا رنگ چاہیے جی, گائے کا کون سا رنگ چاہیے. پھر وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ یہ بتائیں اس کی آنکھیں کس رنگ کی ہوں, کالے رنگ کی ہوں, نیلے رنگ کی ہوں,
پھر وہ کہتا ہے آپ کو کون سی نسل کی گائے چاہیے؟ نیلی راوی چاہیے؟ آسٹریلین چاہیے؟ ویٹنری ڈاکٹر آج کل آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ ڈاکٹر سے پوچھے ڈاکٹر صاحب بھائی وہ تو جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی پیدا ہوگا، یہ آپ آنکھیں، یہ جو رنگ ہے، یہ جو نسل ہے، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے جناب ایسی بات نہیں، میرے پاس بیج موجود ہے، میں وہ جو مدر کاؤ ہوگی، گائے ہوگی، اس میں وہ بیج نیکولیٹ کروں گا، اور اس بیج کے اندر ہم نے ایسی میوٹیشن کی ہوئی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا جو آپ چاہیں گے رنگ بھی وہی ہوگا، نسل بھی وہی ہوگی۔ یہ جینیٹک انجینئرنگ کے کمالات بتا رہا ہوں، جو نسل چاہتے ہیں۔ پھر اس سے آگے دیکھیے، پھر اب تو ڈاکٹر، ویٹنری ڈاکٹر، ڈنگر ڈاکٹر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ جناب آپ کو مادی چاہیے یا نر چاہیے؟ فیمیل چاہیے یا میل چاہیے؟ بچڑی چاہیے یا بچڑا چاہیے؟ اب یہاں اگر انسانی عقل، ہماری کمزور عقل، وہ کہتی او ہو یہ تو دھرتی کا کوئی ناخدا بن بیٹھا ہے، یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ تو بچہ بچی دینا یہ تو اللہ کا کام ہے، اور وہ فوراً دلیل مولانا صاحب لائیں گے۔ قرآن مجید میں دلیل ہے جی، کیا جی؟ سورہ شورا دیکھیے جی، 42واں سورہ ہے جی، آیت نمبر 49 ہے جی، کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ جی دیکھو جی، قرآن کہہ رہا ہے یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے مذکر دیتا ہے، بچہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مؤنث دیتا ہے، فیمیل دیتا ہے۔ اناثا اور ذکور کے لفظ ہیں۔ دیکھیے جی، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ مؤنث مذکر کا فیصلہ اللہ پر ہے، بندہ کیوں ویٹنری ڈاکٹر کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں آ کر ہم جھگڑا شروع، مناظرہ آؤ مناظرہ کر لو بھائی، کیوں ہمیں مناظرے آتے ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف تو جانا نہیں ہے، سمجھنا ہے نہیں۔ تو آپ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہو جائے گا پھر قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو دوستان محترم، قرآن کی یہ آیت آپ کو منع نہیں کر رہی اس ٹیکنالوجی سے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ابھی ایک چیز دنیا میں آئی ہی نہیں، وہ جو مدر جس کے اندر میوٹیشن کرنی تھی وہ نہیں آئی، اللہ کے علم میں اس وقت بھی ہے کہ میں نے مؤنث یا مذکر کا فیصلہ کیا کرنا ہے، اس کے علم میں ہے، مگر ویٹنری ڈاکٹر تو میوٹیشن کے بعد یہ فیصلہ کرے گا۔ تو یوں دوستان محترم، جانوروں میں یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے انسان نے اپنی مرضی کے جانور حاصل کر لیے، پھر انسان کی ٹیکنالوجی اس سے آگے بڑھی اور جانوروں سے وہ انسانوں تک آ پہنچا، اور اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو بتا رہا ہوں اس میں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ چاہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہونا چاہیے، بیٹی نہیں تو بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہو بیٹا نہ ہو تو صرف بیٹی ہی ہوگی، کیسے؟ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے جمعے کو بات کریں گے، اور بڑی عقل والی اور سمجھ والی باتیں ہیں کہ انسان اس لیول پر جینیٹک انجینئرنگ میں آ چکا ہے کہ انسان بھی اپنی مرضی کی اس نے بنانا شروع کر دیے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیزیں خالق کی خلاقیت سے ٹکراتی ہیں کیا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہمیں جینیٹک انجینئرنگ کی اس ٹیکنالوجی کو اپنے قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔